سر ایسا ہے کہ جب پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس کا مجھے حل بتا دینا. اگر پوری دنیا اس کو یار آپ حکومت کرنے آپ آئے تھے, حکومت حل آپ نے بتانا ہے. اگر میں نے حکومت کرنی ہوتی تو میں آپ کو حل بتاتا. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, جب کورونا آیا تو ہم نے کیا کر لیا, پوری دنیا میں آیا تو ہمیں بھی اس کا ہم نہیں روک سکے. جب مہنگائی پوری دنیا میں ہوگی تو آپ کس طرح پاکستان میں روک سکتے ہیں؟ جب تیل پوری دنیا میں مہنگا ہوگا تو آپ کیسے سستا بیچ سکتے ہیں؟ آپ مجھے حل بتا دینا. میں کہہ رہا ہوں یہی ہے جو حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. اب وہی بات ہے کہ پچھلی حکومتیں سبسڈیز دے کے یہ کام بچانے کی کوشش کرتی تھی. یہ جو باتیں کر رہے ہیں, وہ جو باتیں کر رہے ہیں, ڈالر سستا تھا نا. یہ ان کے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیویز ہم سے زیادہ تھے, ان کا سیلز ٹیکس زیادہ تھا. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں انرجی کا کرائسس ہے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب, وہ تو ان کو تو مفت کی ملی. وہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ ہوتے تو آپ کیا کر لیتے, کیسے جو ہے وہ ریلیف دے سکتے تھے؟ جی میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں عادل بھائی آپ کو یعنی تھوڑی دیر پہلے ہی جی $147 کی آپ نے مثال دی تھی. عالمی منڈی میں تیل کی قیمت تھی اور 80 روپے پہ پیٹرول تھا. اس وقت ڈالر کتنے کا تھا بھائی جان, یہ بھی بتا دیں. ڈالر سستا تھا نا, روپوں میں سستا تھا. کہتا ہوں اگر ڈالر ابھی تیل مہنگا ہوا ہے تو وہ تیل صرف ہمارے لیے تو مہنگا نہیں ہوا, وہ خطے میں بھارت کے لیے بھی مہنگا ہوا ہے, بنگلہ دیش کے لیے بھی مہنگا ہوا ہے, سری لنکا کے لیے بھی مہنگا ہوا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا, ان تینوں ممالک میں کہ ان کی جو انفلیشن ہے, جو وہاں پر مہنگائی ہے, اس کی شرح پاکستان سے بہت زیادہ کم ہے اور پاکستان میں مہنگائی کی شرح زیادہ ہے. کیا وجہ ہے کہ ان تینوں کی معیشت ترقی کر رہی ہے اور یہاں پر یہ ہماری معیشت ترقی نہیں کر رہی؟ تو یہ پھر کلیہ بھارت, بنگلہ دیش اور سری لنکا پہ کیوں اپلائی نہیں ہوتا؟ بنیادی اس کی بات یہ ہے کہ حکومت اس وقت IMF کی چنگل میں پھنسی ہوئی ہے. آپ ساری اخبارات کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں, جو کانورسیشنز وہاں پر IMF کے ساتھ شوکت ترین صاحب نے کی ہیں, اس کے اندر 350 ارب روپے کی جو سبسڈیز تھیں وہ ختم کر رہے ہیں. بجلی مہنگی ہو رہی ہے, ایک عام آدمی کے لیے جو بجلی ہے اس وقت تقریباً 24 روپیہ فی یونٹ ہو گئی ہے. تو 24 روپیہ فی یونٹ بجلی انسان استعمال کرے گا تو بل کہاں سے وہ دے گا؟ اور یہ ابھی صرف شروعات ہے. سر بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ کیپیسٹی پیمنٹس ہے نا, کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم دیتے ہیں, اور گزشتہ حکومتوں نے جو ٹھیکے لیے ان کی بدولت بجلی مہنگی ہے آج. چلے لیٹ سپوز ان کا یہ میں آرگیومنٹ مان لیتا ہوں, تو پھر اگر ہم مجرم تھے تو ہمارے دور, مسلم لیگ نون کے دور میں جو سرکولر ڈیٹ تھا وہ 400 ارب پہ تھا. وہ 400 ارب پہ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے, آج سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 2500 ارب پہ پہنچ گیا. تو یہ کس کا قصور ہے؟ اس لیے کہ وہ پیمنٹس کے معاہدے ہی ایسے تھے کہ 2013 میں کم آپ نے معاہدہ کیا, 18 کا زیادہ کیا, 21 کا زیادہ کیا, وہ گیپ بڑھتا گیا. وہ تو معاہدے آپ نے انکریمنٹل معاہدے کیے ہوئے ہیں. بڑی واضح جواب ہے اس کا مصطفیٰ صاحب. نے اس بات بھی سرکولر ڈیٹ بنا دیا. معاہدے آپ کے انکریمنٹل ہے نا, ریٹ آپ نے پہلے سے طے کیے ہوئے ہیں. آج ہم ایک معاہدہ ختم کرتے ہیں, پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی, پاکستان کی سوورن گارنٹیز ہیں, انکریمنٹل معاہدے ہیں نا. ہم تو بجلی مہنگی کر رہے ہیں, سستی تو نہیں کی. پھر کیوں وہ گیپ بڑھ رہا ہے؟ بجلی کی کھپت بھی زیادہ ہوئی ہے. جی مصطفیٰ صاحب دیکھیے, یہ ساری جو گفتگو ہے عادل بھائی, اس گفتگو میں کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, آپ پچھلے 3.5 سالوں سے حکومت میں جواب دے پاکستان کی عوام کو آپ ہیں. عوام یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج سے پہلے کون کیا کر گیا اور کیا کر گیا اور کس طرح کے معاہدے کر گیا. آپ حکومت میں آئے, سب کچھ جانتے ہوئے آئے. آپ نے کہا کہ ہم اس ملک کے اندر بے روزگاری ختم کریں گے, ہم اس ملک کو کرپشن سے نجات دلائیں گے. کسی ایک چیز میں تو مجھے بتائیں کہ آپ کامیاب ہوئے ہو. لیکن مجھے ایک چیز اس کو حل بتائیں, مجھے ایک چیز سمجھا دیں بس, کہ چونکہ میں بھی یہ بحث کر رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے ان سے کہ آپ وہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے لیوی کی صورت میں دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے پاس فارمولا تھا وہ تھی کہ آپ سبسڈائز کر دیتے تھے. یہ ڈالر کے ریٹ کی بھی بات ہوتی ہے اور سبسڈی دے دیتے تھے آپ. لیکن اگر آپ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, اگر آپ سبسڈی دیں گے پھر ظاہر ہے آپ کو, اگر آپ نے ٹیکس آپ کے ریفارمز نہیں ہوئی ہوئی, ٹیکس کلیکشن اچھی نہیں ہے, تو آپ کو پھر ڈیٹ لینا ہے, ڈیٹ لے کے دوبارہ سے اپنی اکانومی کو رن کرنا ہے. سو جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, اگر یہ سبسڈائز بھی کرتے ہیں تو کہیں سے پیسے کسی کٹی سے تو نکال کے ڈالیں گے. اگر وہ پیسے وہاں ڈالیں گے تو پھر اس کے بعد کہیں سے لینے بھی تو ہوں گے. سولوشن کیا ہے؟ اب ظاہر ہے ہم اس گورنمنٹ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج آپ دعوے کرتے تھے, مجھے میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ میری نظر سے گزری, وہ ظاہر ہے کاؤنٹر چیک دوبارہ کرنے کی بھی ضرورت ہے, کہ خان صاحب کی ایک ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ٹیکس ریفارمز کریں گے, ٹھیک ہے, اور یہ منی لانڈرنگ روکیں گے تاکہ پیٹرولیم پرائسز بڑھائی نہ جا سکیں, یہ بم شیل جو ہے وہ عوام پہ گرائے نہ جا سکیں. لیکن ٹیکس ریفارمز انہوں نے کیا کی ہیں, اور یا انہوں نے کتنی منی لانڈرنگ روکی ہے, کہ جس روک بھی لی اگر ہے تو پھر اب پرائسز کم کیوں نہیں ہو پا رہی؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ سے. حل کیا ہے اس کا, سولوشن کیا ہے؟
मुस्तफा भाई, सवाल मेरे से जनाब आपसे कि मतलब सब्सिडी देनी पड़ेगी ना, और क्या हल है? सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि इनसे जान छुड़ाई जाए। अपोजिशन जमातों को इस वक्त अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनको आपस में इकट्ठे होकर बाहर निकलना चाहिए और उनको हुकूमत से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। ये एक आम आदमी का सेंटिमेंट है। उस एक आम आदमी के सेंटिमेंट के साथ अपोजिशन की जमातों को सिंक्रनाइज करना पड़ेगा, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी तारीखी गलती होगी। तो ये एक चीज करनी तो सर नून लीग तो तैयार हो गई। आज राना सनाउल्लाह साहब ने बयान भी दिया है कि ये वक्त आ गया लॉन्ग मार्च का, पीपल्स पार्टी तैयार होगी। जी बिल्कुल, अवाम के लिए हमें क्यों नहीं करना चाहिए? अगर हम इस मौके पे बाहर ना निकले कि अवाम की चीखें निकल रही हो। आप मुझे बताइए कि अगर इनकी गवर्नेंस की इतनी ये बेहतर मिसालें देते फिर किसी एक सूबे का मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव बता दें कि जो इन्होंने ढंग का लगाया हो। क्या पंजाब जो फ्रांस जितना बड़ा सूबा है, क्या वो बुज़दार साहब उसको चलाने के अहल है? महमूद खान साहब वहां पर क्या जलवे दिखा रहे हैं? क्या वो इस चीज के अहल है? वादे इन्होंने कौम से क्या किए थे कि हम पढ़े लिखे लोग लाएंगे, एक बेहतर तरीके से मुल्क चलाएंगे। ये लीडरशिप इन्होंने दी है। आजाद कश्मीर में ये कौन सा पकड़ के ले आए हैं? कोई जानता नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या अहलियत है? क्यों इस ओहदे पे हैं? तो इन्होंने जहां जहां इन्हें मौका मिला है, इन्होंने मौका मिला है, इन्होंने इनकॉम्पिटेंस का मुजाहरा किया है, लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाई है, और ऑपोजिशन को तारीख माफ नहीं करेगी अगर वो इस मौके पर। आप कह रहे हैं पीएमएलएन का इस पे अब कंसेंसस है कि हमें निकलना चाहिए, या अभी लॉन्ग मार्च की तजावीज और सब कुछ आ रहा है? आप कह रहे हैं अगर पीपल्स पार्टी ना निकली तो तारीख पीपल्स पार्टी को भी माफ नहीं करेगी? इज दैट व्हाट? हर सियासी जमात को बाहर निकलना जो ना इस वक्त ना निकली, जो इस वक्त कंडीशन है मुल्क, ठीक, इस वक्त सख्त मुश्किल तरीन अपनी जिंदगी में फंसे हुए हैं, उनको कोई सामने रोशनी नजर नहीं आ रही। अगर अपोजिशन की जमातों ने लोगों के सेंटिमेंट्स को लेकर आगे बाहर नहीं निकलना तो फिर हम सिर्फ असेंबलियों में बैठने का क्या फायदा है? बिल्कुल ठीक है जनाब। अच्छा मुस्तफा साहब, आपने बड़ी जरा क्विकली क्योंकि टाइम थोड़ा हैं तो चार उंगलियां आपकी तरफ। आपने उस्मान बुज़दार साहब की तनकीद की। जरा मुझे बता दें मुराद अली शाह ने क्या किया? वो कराची जो हंसता बसता शहर था, 13 साल से आपकी हुकूमत है, ना वहां कोई सड़क बनी है, ना किसी को पानी मिलता है, ना वहां कचरा साफ होता है, ना कोई एम्बुलेंस है, ना कोई अस्पताल ठीक हुआ। मुझे बता दें, आप मुवाजना कर रहे हैं इसके मुकाबले में पंजाब के आज आप फैक्ट्स देखें, पंजाब पूरे पंजाब को अगले 3 महीनों में हेल्थ कार्ड दे रहा है उस्मान बुज़दार, और महमूद खान दे चुका है। पूरे पंजाब की और पूरे केपीके की आबादी को 10 लाख रुपया फी खानदान मिलने जा रहा है। पंजाब में महंगाई का कार्ड आ रहा है और केपी में भी आ रहा है। आप मुआवजा करें सवाए करप्शन के केसेस के। मुझे आप एक बात बता दें जो 13 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध में की हो, जिसमें सिंध के अवाम हम कह दें कि पंजाब से या केपी से बेहतर है, तो ये बात करनी बड़ी आसान है। जरा थोड़ा सा जरा अपनी अदाओं पे भी गौर करें। हम कहेंगे तो शिकायत। मैं जरा मुस्तफा साहब आपकी मौजूदगी से ये जरा फायदा उठा लूंगा, वक्त थोड़ा कम है। अब ये जरा महंगाई वाले मसले को छोड़ के, ये जो आज शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि जरदारी साहब ने भी मतलब बज़ाहिर ऑपोजिशन तक कर रही है नैब ऑर्डिनेंस पे, यहां तक कह रहे हैं कि हमें कोई इससे फायदा नहीं लेना, लेकिन जरदारी साहब के केस में जो है यही प्ली ली गई है, इसी को सहारा बनाने की कोशिश की गई है, गो कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। आपकी इस पर क्या राय है? कि इस पर तो मेरा ख्याल है उनके वकील फारूक नाइक साहब ही बेहतर बता सकते हैं कि क्या मुहरकात थे और क्या कानूनी पहलू थे जिनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने दरख्वास्त दी है, और उसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स लिए गए। बाहर तौर इस पे मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आई है, उस ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट थी उसको बिलावल भुट्टो साहब ने कंडेम किया है, उनकी री अपॉइंटमेंट को कंडेम किया है, और साथ ही साथ उन्होंने जो ये कैबिनेट के डिसीजंस और ये सारी चीजें जो है उन्होंने कहा है कि एनआरओ दिया है इन्होंने अपने आप को, तो इस पे तो मैं इस हद तक एक पॉलिटिकल बात कर सकता हूँ और नैब के किरदार पर बात कर सकता हूँ। केस की स्पेसिफिक डिटेल्स का मुझे माजरत है, मुझे नहीं है। तो आपके ख्याल में अगर नाइक साहब ने ये प्ली ली है तो क्या दुरुस्त ली है? क्योंकि आप लोग तो इसकी मजम्मत कर रहे हैं इस कानून की। देखिए मुझे इल्म नहीं, एक शायद 265K की उन्होंने एप्लीकेशन दी हो कि जो मुल्जिम है, जिसको मुल्जिम ठहराया गया है, उसके खिलाफ कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है। मुझे अब इल्म नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ, अगर मुझे इल्म होता तो मैं जरूर इसके ऊपर बता जी। अब जो है वो मसला यहाँ पहुँच चुका है कि आप कहते हैं कि मजबूरियाँ हैं, पिछली हुकूमत कहती है कि हम आपके खिलाफ, अब जो ये पीडीएम का इत्तेहाद और ये सारी चीजें बन रही है वो तो इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि इस हुकूमत को, वो कहते हैं बल्कि हम तारीख हमें माफ नहीं करेगी अगर इस हुकूमत के खिलाफ हम बाहर ना निकले। कोई आपको अंदाजा है, एहसास है कि इस वक्त आपके खिलाफ बेशक अपोजिशन निकले ना निकले लेकिन अवाम की चीखें निकल गई? देखिए आदिल, मैं ये बात कहूँ कि महंगाई नहीं है और लोग बड़े खुशहाल नहीं है तो गलत बात होगी, मैं तो इसको मानता हूँ। लेकिन जिस तरह महंगाई एक हकीकत है
اسی طرح عوام پاکستان کو پتا ہے کہ اس پاکستان کو برباد کرنے والے یہی پیپلز پارٹی اور یہی نون لیگ ہے. یہ بھی حقیقت ہے. آپ یہ کر کے دیکھ لیں, انہوں نے آر یا پار کرنا تھا, انہوں نے استعفے دینے تھے, انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا. ان کے پاس ہے کیا؟ ساکھ نہیں ہے, کریڈیبلٹی نہیں ہے. عوام پاکستان کو مشکلات کا پتہ ہے. یہ انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس وقت, مہنگائی انٹرنیشنل مسئلہ ہے اس وقت, پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل مسئلہ ہے, اور ہمیں اللہ کا فضل ہے, لیڈرشپ ہے جس کے پاس پورا پلان ہے کہ ان لوگوں کو مہنگائی سے بچانا بھی ہے. اور اللہ کرے یہ انرجی کا جو کرائسس پوری دنیا میں ہے, آپ چیک کریں برطانیہ میں اس وقت ہائیسٹ پرائسز ہیں, امریکہ میں اس وقت ہائیسٹ پرائسز ہیں. میرے بھائی کہے تھے انڈیا میں اس وقت پیٹرول جو ہے وہ 250 روپے کا لیٹر ہے, جو آج ہمیں 130 یا 40 کا 140 کا ہو گیا, 38 کا. تو کہنے کی بات ہے کہ یہ ساری باتیں حقیقتیں لوگ سمجھتے ہیں, اور کچھ چیزیں حکومت نے گیون سرکمسٹانسز میں سروائیو کرنا ہوتا ہے. ہمیں پوری طرح یقین ہے کہ لوگوں کو عمران خان ان کے اعتماد کے لیڈر ہیں, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کوئی نہیں نکلے گا. آپ دیکھ لیں یہ پورے 3 سال سے اپنے سارے سیاسی کارڈ استعمال کر چکے ہیں. ہمیں عوام سے خوف ضرور ہے, ہمیں مہنگائی سے خوف ضرور ہے کیونکہ وہ حقیقت ہے. ہمیں بالکل اپوزیشن سے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ وہ فیک ہے, وہ اس بیماری کی وجہ ہے, وہ بیماری کا حل نہیں ہے. جی, کنکلوڈنگ ریمارکس مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ انڈیا میں جو پیٹرول ہے وہ 250 روپے لیٹر ہے. میں نے ابھی فوراً گوگل کیا, انڈیا میں اس وقت کلکتہ کے اندر 106 روپے ہے, چنائی میں 102 روپے ہے, اور ایوریج جو ہے وہ 105 روپے ہے. تو میرے خیال سے یہ اگر برطانیہ کی مثال کریکٹ کرتا ہوں, اس وقت پاکستان میں 0.80 سینٹ کا ہے, اور انڈیا میں اس وقت آج کے دن میں 1.40 کا ہے, $1.40 کا ہے. آپ انڈین روپی اور پاکستانی روپی کا کمپیرزن کر رہے ہیں, میں پاکستانی روپی میں بات کر رہا ہوں. $1.39 کا آپ کمپیرزن کر رہے ہیں. نہیں, لیکن آپ پاکستانی روپی کو کیوں کمپیئر کریں گے یار؟ انڈیا میں اگر آپ ڈالر ان کے حساب سے دیکھیں گے نا, تو ان کا ڈالر سے کمپیئر کر لیں, یا انڈین روپی سے کر لیں, یا پاکستانی روپی سے کر لیں. مصطفیٰ صاحب 100 روپے کا فرق ہے. جی کھوکھر صاحب, پچھلے 2 سالوں میں 50 روپے آپ ہی نے گرایا نا, اور کس نے گرایا؟ نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر ڈالر میں کریں, $1.39 انڈیا میں آ جائے, آپ اگر کسی شہر کی بات کر لیں, اور پاکستان میں آج بھی 0.80 یعنی 0.80 سینٹ کا ایک ڈالر ہے. میرے بھائی کو IMF کی اور ورلڈ بینک کی رپورٹس ریجنل نکال کے دکھا دیں کہ جس کے مطابق خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں. مہنگائی کی ایک الگ بات ہے, آپ پیٹرول پرائسز کی بات کر رہے ہیں. خطے میں آج بھی مہنگا ہونے کے باوجود سب سے سستا پیٹرول پاکستان میں ہے. یہ حقیقت ہے, چاہے پرسپشن کچھ بھی ہو. مہنگائی کیا سب سے تاثر جو مرضی آپ دیں, اس کا سیاسی نیریٹو جو مرضی ہو, لیکن آج اس کے باوجود اس حکومت نے اپنا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کم کیا, سیلز ٹیکس کم کیا, جو کر سکتے تھے کیا.